السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے دل کے اندر ایک بات آئی اور میں نے یہ کہا کہ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ یہ بات ایسی ہے کہ انشاءاللہ آپ اگر اس بات کو پورا سنیں گے، ویسے تو جو باتیں ہم کرتے ہیں اس بات کو تو بہت کم ہی لوگ سنتے ہیں، کیونکہ وہ بات اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہیں یا انسانیت کی بات ہوتی ہیں، تو یہ لوگ بہت کم سنتے ہیں لوگ۔ آج جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے اس بات کو پورا سنا تو انشاءاللہ بلیف میں مجھے اللہ کے اوپر بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو شیئر کرنے پر دوسروں میں آگے پہنچانے میں آپ اس کو ضروری سمجھیں گے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، ایک وقت تھا جب آپ چھوٹے سے تھے، تو آپ کو بہت اچھی طریقے سے یہ بات پتہ ہوگی کہ جب آپ چھوٹے سے تھے آپ کو آپ کے والدین پیسے دیا کرتے تھے اور آپ وہ پیسے لے کر اسکول چلے جایا کرتے تھے، لیکن جب اسکول سے واپسی آتے تھے تو آپ وہ پیسے استعمال کر چکے ہوتے تھے، یعنی کہ پیسے کھا چکے ہوتے تھے۔ آپ نے پیسے کھا لیے اور پیسے کھانے کے بعد آپ اسکول سے گھر آ گئے، چھٹی ہو گئی آپ کی۔ جب آپ گھر میں آئے تو 12-1 بجے 2 بجے کے ٹائم آپ کی والدہ کام کر رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں یا گھر میں کوئی بھی کام کر رہی ہیں، اور اسی ٹائم پہ محلے کے اندر آئس کریم والا آ گیا، اس نے اپنا ہارن بجایا، آئس کریم والا آ گیا، اور جیسے ہی آئس کریم والا آیا آپ کے کان نے آئس کریم والے کی آواز سنی، آپ اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں اور اپنی والدہ کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ مما آئس کریم والا آیا ہے، آپ مجھے آئس کریم دلا دیں۔ آپ جیسے ہی یہ کہتے تھے آپ کی والدہ آپ کو ایسے کر کے دیکھتی تھی، غصے سے دیکھتی تھی، تو آپ سمجھ جاتے تھے نہیں بھائی امی غصے میں، اور پھر آپ خاموشی سے چلے جایا کرتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ واپسی آتے تھے، کیونکہ آئس کریم والا جا رہا ہے۔ آپ واپسی آتے تھے اور واپسی آ کے آپ اپنی والدہ کو یہ کہتے تھے کہ امی جان آئس کریم والا جا رہا ہے۔ جیسے ہی آپ یہ کہتے تھے کہ آئس کریم والا جا رہا ہے، ویسے ہی آپ کی والدہ غصے میں کہتی تھی کہ میں نے آپ کو صبح پیسے نہیں دیے تھے۔ آپ کہتے تھے دیے تھے مما، وہ تو میں نے اسکول کے اندر کھا لی، بولا جب مل گئے تو چلے جاؤ یہاں سے، پیسے نہیں ہیں۔ آپ چلے جایا کرتے تھے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اب بہترین بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ بہترین بات کیا ہے کہ آپ کا تو آئس کریم کھانے کا دل چاہ رہا ہے اور آپ نے کھانی بھی ہے اور مما نے منع بھی کر دیا، تو آپ تیسری دفعہ جب آپ اپنی مما کے پاس جاتے تھے تو آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ مما آئس کریم والا آیا ہے، آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ مما آئس کریم والا جا رہا ہے، بلکہ آپ مسکا لگاتے تھے۔ آپ کیا مسکا لگاتے تھے؟ آپ کہتے تھے کہ میری مما کام کر رہی ہیں، میں اپنی مما کے پاؤں دباؤں گا، میں اپنی امی جان کے ہاتھ دباؤں گا، سر دباؤں گا۔ جب آپ مسکا لگاتے تھے، یعنی کہ آپ بالکل معصومیت کے ساتھ جب یہ باتیں کرتے تھے، تو آپ کی والدہ آپ کو دیکھتی تھی، اور دیکھنے کے بعد وہ اپنا دوپٹہ اٹھایا، اور دوپٹہ اٹھانے کے بعد وہ جو کونے پر ایک گھٹان بنی ہوئی ہوتی ہے، اس گھٹان کو کھولتی اور اس کے اندر سے 10 روپے 20 روپے نکلتے، وہ آپ کے ہاتھ میں دیتی اور کہتی کہ بیٹا جاؤ آئس کریم لے لو۔ لیکن دوسرے بھائیوں کو نہیں بتانا، کیونکہ سر حالات صحیح نہیں ہوتے تھے۔ دوسرے بھائی کو نہیں بتانا۔ میرے بچوں، میرے دوست، میرے بھائی، میں آپ کا احترام کرتا ہوں۔ ایک ماں جب آپ اس کے پاس تیسری دفعہ جاتے ہو، تیسری دفعہ جا کے آپ آئس کریم نہیں مانگتے، تیسری دفعہ جا کر آپ یہ نہیں بولتے کہ مما آئس کریم والا جا رہا ہے، بلکہ آپ کہتے ہو کہ مما میں آپ کے ہاتھ دباؤں گا، پاؤں دباؤں گا۔ آپ کی والدہ آپ کو پیسے دے دیتی ہیں، تو آپ ڈرتے کیوں ہو؟ حالات جیسے بھی ہوں بیٹا ڈرنا نہیں، آپ ڈرتے کیوں ہو یار؟ آپ اللہ سے مانگو۔ کیوں اللہ سے مانگو؟ ایک ماں جب آپ کو دے سکتی ہے تو آپ کا اللہ آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے میرے طرف آ کے تو دیکھ، در نہ کھول دوں تو کہنا۔ میرے بندے مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، نہ دوں تو پھر کہنا۔ تو پہلے مانگ، تو نہ دو تو پھر دنیا کو تو بول کے میں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے مجھے نہیں دیا۔ تو اللہ سے مانگ تو صحیح۔ اللہ کہہ رہے نہ دوں تو کہنا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم مانگتے ہیں دنیا سے، اور دنیا سے مانگنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مسئلہ حل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے۔ تو میرا آپ کو یہی پیغام ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں، حالات کے قدموں میں اپنے گھٹنوں کو نہ جھکا دیں، بلکہ حالات کو اپنے قدموں میں جھکائیں۔
اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے. اللہ نے آپ قسم کھا کے کہا ہے کہ تم بہترین لوگ ہو, بہترین. یاد رکھیے گا, جس چیز کے آگے بہترین کا لفظ لگ جاتا ہے اس چیز کی ویلیو بڑھ جاتی ہے, اس چیز کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تم بہترین ہو, اللہ پاک کہہ رہے تم بہترین ہو, تم کچھ بھی کر سکتے ہو اگر تم کرنا چاہو. تو میرا آپ کو پیغام ہے, ہمت نہ ہاریں. کووڈ-19 کرونا وائرس چلا جائے گا, ہمت نہیں ہارنی, لیکن آپ نے اللہ سے مانگنا ہے. اور انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے مانگیں گے اور اپنی زندگی کو چینج کریں گے. دعاؤں کی درخواست, بات اگر اچھی لگے تو آگے پھیلائیے گا ضرور. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.